بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے ہم اس ویڈیو کے اندر واقعہ معراج کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو اس کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں مروی ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر مختصر وقت میں گفتگو کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب یہ جو لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ کا جو مطلب ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، ان کا یہاں پہ رد ہوتا ہے۔ اللہ کے نور میں سے نور نہیں، بلکہ اللہ خود فرماتا ہے بعبدہ، وہ میرا بندہ ہے۔ اب بندے اور الہ میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی معبود ہے، مالک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے عاجز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ کہاں سے کہاں تک، اس کا بھی تذکرہ اسی آیت میں موجود ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جو مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا، اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پار ہیں، 600 پار ہیں۔ اگر وہ اپنے 600 پروں کو کھول دیں تو مشرق مغرب ان کے پروں کے نیچے آ جائے، اتنے بڑے پار ہیں ان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر جب تحفہ ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، تو آپ اللہ سے نمازیں جو ہیں وہ کم کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور درخواست پیش کی کہ نمازیں کم کریں۔ وہ نمازیں 45 ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، آپ کم کروائیں، 45 سے 40۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ آخر وہ پھر 35، 30، 25، 20، 15، 10، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ آپ نمازیں کم کروائیں۔ جب 10 ہوئی تو پھر کہا کہ آپ نمازوں کو کم کروائیں، یہ 10 بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ سے کہا کہ نمازیں کم کر دیں، تو اللہ نے پھر 5 نمازیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، ان کو بھی کم کروائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں اللہ 50 نمازوں کا اجر دوں گا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واقعہ معراج سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور 5 وقت نماز ادا کرنی۔ اب یہ ہمیں سبق ہے واقعہ معراج سے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، باقاعدگی سے پڑھنی ہے،
تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقع معراج پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جنت جہنم کے مشاہدات بھی کروائے گئے، آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، پھر جہنمیوں کے حال احوال بتائے گئے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایک رات کے اندر طے ہوا۔ یقیناً یہ رات بڑی ہی فضیلت والی رات تھی کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ اب یہاں پہ جو مغالطہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا، اللہ سے بات ضرور ہوئی، لیکن اللہ کو جو دیکھا ہے اس کی ہمارے پاس کوئی قرآن و سنت سے دلیل موجود نہیں۔ جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے، بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی دلیل دیں۔ تو سورۃ اعراف 8ویں بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کی آنکھ سبھی کو دیکھ سکتی ہے۔ سورہ اعراف 8واں پارہ ہے۔ اللہ کی آنکھ سبھی کو دیکھ سکتی ہے اور اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور اسی کے متعلق اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ جو بندہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کو دیکھنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں 27 رجب کو جیسے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کی جاتی ہے، ایسے ہی 27 رجب کو مساجد کے اندر رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے، نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر اگلے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ سارا کچھ کرنا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اعمال، جو طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہی ہمارے لیے کار خیر ہے۔ اگر ہم اس سے بڑھ کر نیکی کے کام کرنا چاہیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر فجر کے 2 فرض ہیں، ہم 3 پڑھنا شروع کر دیں کہ بھئی نہیں ثواب زیادہ ملے گا، تو 3 فرض پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر ہم نے آگے جانے کی کوشش کی، اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں جانا۔ اسی طرح 26ویں سپارے میں سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ نہیں کریں گے ولا تبطلوا اعمالکم، نماز پڑھنا، حج کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حسن سلوک کرنا، شفقت کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یہ سارے بڑے بڑے جو اعمال ہیں، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہم تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو رات کو عبادت کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ میں یہ کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہا، نہ کسی کو ہٹ کرنا مقصد ہے، صرف مقصد اصلاح کرنا ہے آپ کی یا اپنی۔ اگر آپ کے پاس ان چیزوں کی دلیل ہے تو ہمیں بھی ضرور ادا کریں تاکہ ہم بھی اس کار خیر میں، نیکی میں شامل ہو سکیں، ہم محروم نہ ہوں۔ تو اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو خدارا وہی اعمال کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر ہم وہ اعمال نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اللہ کے ہاں اس کی کوئی
کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ تو جب بھی اعمال کرنے وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اگر وہ کریں گے تو اسی میں کار خیر ہے، اسی میں اجر ہے، نہیں کریں گے تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میرے اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اسلام کے اوپر ریسرچ کرنے کی بھی توفیق سعادت نصیب فرمائے، اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔